اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جی آج ہم دا لائٹ ٹی وی پروگرام پہ مسجد نبوی سے کچھ اپنے ایکسپیرینس، کچھ حج کے ایکسپیرینس، کچھ ادب کی باتیں اور ڈفرینٹ ٹاپک پہ آج بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم حج پہ بات کرتے ہیں۔ میرے استاد نے بتایا کہ حج 1,24,000 جو نبی ہیں یہ ان کی سنت ہے، اور اس لیے یہ 5 دنوں کی مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت میں ہم 1,24,000 نبیوں کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس فزیکل اسٹرینتھ ہے، پیسوں کی اسٹرینتھ ہے، مینٹلی اسٹرینتھ ہے، وہ حج کے لیے آئے اور حج کرے، اور اللہ تعالی ہر کسی کو اپنے کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حج کی توفیق عطا فرمائے، اور ساروں کو جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں اللہ تعالی ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ انسان جب اس دھرتی کی طرف آتا ہے، اس مسجد خانہ کعبہ کی طرف اور مسجد نبوی کی طرف آنے کا سوچتا ہے، تو اس کے اندر ایک عجیب سی ایمانی کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کے اندر وہ دنیا کی ساری چیزوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں صرف اور صرف وہ سفر، وہاں پہ پہنچنا، وہاں پہ عبادت کرنا، وہاں پہ سجدے کرنا، وہاں سے اللہ سے مانگنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا، اور ان کو کیسے حاضری دینا اور حاضری کے آداب کے خیال۔ انسان آٹومیٹکلی جب عمرہ کے لیے اور حج کے لیے سوچتا ہے اور اس کا یہ سفر شروع ہونے کو ہوتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ان باتوں میں چلا جاتا ہے کہ وہ کیسے، کہاں پہ، کس طرح وہ دنیا کی ساری دوسری باتوں کو بولنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا یہ سوچنا، یہ خیال کرنا، ایکچولی یہی اس کی عبادت کا رنگ ہے، اور جس کو اپنی زندگی میں یہ رنگ مل جاتا ہے، وہ پھر اس رنگ میں رنگنے کی وجہ سے ہر وقت عبادت میں رہتا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہر وقت یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق، اور یہ چیزیں ہر وقت وہ اپنے ساتھ محسوس کرنا جب شروع کرتا ہے، تو اس کے خیال میں جب یہ چیزیں بسنا شروع ہوتی ہیں، تو پھر اس کی نظروں میں یہ سفر ہر وقت ان کے آنکھوں میں، ان کے خیال میں، ان کے باطن میں یہ ہر وقت رہتا ہے، اور یہ خیال ہی پاکیزگی کی علامت بن جاتا ہے۔ پھر یہ خیال ہی اس کو نارمل انسانوں سے، جو مخصوص ہر وقت یہ خیال نہیں رکھتے اور دوسرے خیالوں میں الجھے رہتے ہیں، اور ایک انسان جو ہر وقت اس خیال کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت اپنے مرشد کا خیال، پھر مرشد کے ذریعے اللہ کا خیال، پھر اللہ کے رسول کا خیال، پھر ان کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ایک سٹیپ کا خیال، جب یہ خیال وہ بسانا شروع کرتا ہے، تو اس کی ظاہری زندگی میں بھی بڑی چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ خیال ہی ہیں جو اس کو خوف سے نکال دیتے ہیں۔ اب خوف اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک ماں ہے، ماں نے کبھی اپنے بچے کو اپنا خوف نہیں ڈالا، ماں ہمیشہ
مختلف چیزوں کا خوف دیتی ہے. جیسے ماں نے اگر بچے کو خوف ڈالنا ہے تو وہ کہے گی کہ میں فلاں چیز آپ کو نہیں دیتی، یا میں آپ کے والد کو بتاؤں گی، یا میں آپ کو کھانا نہیں دوں گی، یا میں آپ کے لیے، مطلب وہ مختلف چیزوں کا خوف ڈالتی ہے. ماں کا اپنا خوف کبھی بھی نہیں ہوتا. جب بھی بچے کو کبھی سکون چاہیے ہوتا ہے تو وہ ماں کی آغوش میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کمال رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. رحمت کا کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ جو مرضی برا کریں، اچھا کریں، جب آپ کے اوپر رحمت کا سایہ آتا ہے تو پھر کرم ہی کرم ہو جاتا ہے. پھر آپ کی غلطیوں کو نہیں دیکھا جاتا، پھر اس کرم والے کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں پہ تو رحمت ہے، کرم ہے. اور جب ہم کرم کی بات کرتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب ہمیں اللہ سے ڈراتے ہیں، ایکچولی لوگ ہمیں اللہ سے نہیں ڈرا رہے ہوتے، لوگ ہمیں اللہ کی مخلوق سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے کیا. سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق جو ہے وہ انسانوں کو ہم صرف مخلوق سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کی مخلوق میں تو ہر وہ چیز ہے جس میں اللہ ذات کے ساتھ نہیں ہے. جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے، دوزخ بھی اللہ کی مخلوق ہے، عذاب بھی اللہ کا مخلوق ہے، قدرت بھی اللہ کی مخلوق ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے. اور ہمیں جب بھی ڈرایا جاتا ہے تو اللہ کی مخلوق سے ڈرایا جاتا ہے. اور اللہ کی مخلوق، اللہ بذات خود، جب انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، جب کسی کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر دیتے ہیں. پھر جب کوئی بھی انسان اللہ کی طرف چلتا ہے تو پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی کو محبت ملتی ہے تو پھر وہ عبادتوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر عبادت کی اس کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر عبادت دو طرح کی چلتی ہے. پھر عبادت میں وہ حقوق اللہ کو ساتھ ساتھ وہ حقوق اللہ عباد کا بہت زیادہ خیال کرنے والا ہو جاتا ہے. پھر وہ حقوق العباد میں وہ پھر آگے والے کے دل کا خیال رکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی کسی بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اگر کیونکہ سوائے نبیوں کے جتنی بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اور جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے اللہ کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا خیال کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے. اور توبہ ہی ایک ایسی آغوش ہے، جیسے جب کسی انسان کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کی آغوش ڈھونڈتا ہے، ماں کی گود میں سر رکھتا ہے. ایسے ہی جو اللہ کی آغوش ہے، جو اللہ کی گود ہے، وہ ایکچولی توبہ ہی ہے. اور جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو جب بھی کبھی پرابلم ہے، جب بھی کبھی مشکل ہے، تو وہ پھر اللہ کی گود کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ کی آغوش کی طرف جانا چاہتا ہے. اور جس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی آغوش تو توبہ ہے، تو پھر وہ توبہ کرنے والوں میں آ جاتا ہے. اور توبہ بھی اللہ کی ایسی کمال رحمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے ذریعے ایسی توبہ مانگی کہ جو کوئی بھی انسان توبہ کرتا ہے تو اس کو صرف توبہ نہیں ملتی، توبہ کے ساتھ ساتھ اس کو رحمت بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسے ماں کی آغوش میں آپ جاتے ہو، صرف سکون نہیں ملتا، ایک ایسی انرجی بھی مل جاتی ہے کہ جو پریشانی ہوتی ہے، پریشانی بھی سالو ہو جاتی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی مل جاتا ہے. ایسے ہی
جب توبہ پہ آتے ہیں، تو جب ہم اس رستے پہ آتے ہیں، اس مکہ مدینہ کے رستے کی طرف آتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ آئیں، استغفار کے ساتھ آئیں. توبہ ہم لوگوں کے ساتھ کے معاملات کی بھی توبہ کے ساتھ آئیں، اللہ کے ساتھ معاملات کی بھی توبہ کے ساتھ آئیں، اپنی ذات کے معاملات کے ساتھ بھی توبہ کے ساتھ آئیں، ہر جاندار اور بے جان چیز کے ساتھ جتنی بھی توبہ والے معاملات ہیں ان سب کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے ہم اس دھرتی کی طرف آئیں. اور اس دھرتی میں جو مدینہ شریف ہے، اس میں اللہ نے بڑے کمال ایسے جنت کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، جیسے ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ لاس میں غسل دیا گیا وہ کنواں جنت کا ٹکڑا ہے. ایسے کافی ساری جگہ ہے جو یہاں پہ جنت کا ٹکڑا ہے. جب انسان اس دھرتی پہ آ جاتا ہے، اس مدینہ کی باؤنڈری پہ آ جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی انسان کے اندر اس کی روح کو، اس کے جسم کو ایک عجیب سا سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی پیوریفیکیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب وہ یہاں پہ آتا ہے اور یہاں کی مٹی کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، مدینہ کی ہواؤں کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو واپس اس کے ساتھ ایسی محبت کرتی ہیں، ایسا پیار کرتی ہیں کہ جب وہ یہاں پہ آتا ہے اور پھر بار بار یہاں پہ آنے کی خواہش کرتا ہے، اور پھر وہ خواہش یہ مٹی بھی سنتی ہے، یہ ہوا بھی سنتی ہے، یہ جنت کے ٹکڑے بھی سنتے ہیں. پھر انسان بار بار ان چیزوں سے اس سفر کو وہ بار بار انجوائے کرتا ہے، بار بار آتا ہے. اور جب وہ بار بار آتا ہے تو ہر دفعہ اس کو نئی انفارمیشن ملتی ہے، نئے ادب کے آداب ملتے ہیں، نیا طریقہ ملتا ہے. اور اگر وہ یہاں پہ جو بھی پانا چاہتا ہے، جیسا بھی پانا چاہتا ہے، جیسی بھی نیت لے کے آتا ہے، وہ اس در سے اس کو ہر طرح کی چیز ملتی ہے. وہ جو بھی دعائیں کرتا ہے، اس دعاؤں کو جب وہ خانہ کعبہ کے آگے کرتا ہے اور اس کی اظہار، اس کی کیفیت، اس کا سرور اس کو مدینہ شریف میں آ کے ملنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، اور یثرب ایکچولی کہتے ہیں کہ نیگیٹو نیم ہے، اور اگر کوئی اس کو یثرب بولے تو اس کو کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کہنا چاہیے. اور یہ مدینہ کے بہت سارے نام ہیں. یہ روشنیوں والا شہر ہے، یہ امیدوں والا شہر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، یہ صحابہ کرام کا شہر ہے. اس کی ایک ایک چیز برکت والی ہے، ایک ایک چیز محبت والی ہے. اس میں جو بھی انسان جس سے، اس کی مٹی سے، اس کی ہوا سے، اس کے پہاڑوں سے، اس کے ایک ایک چیز سے محبت کرتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور ماں واپس اس کو کئی ہزار گنا اس سے محبت بھی کرتی ہے، اور اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس کا بھی خیال کرتی ہے. ایسے ہی مدینہ کی زمین ہے، یہ انسان کے ساتھ ایسے ہی محبت کرتی ہے جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کے طرف بار بار سفر کرنا اور اس انداز میں سفر کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ موت عطا کر دے، یہ بھی ایک عبادت ہے. اور اس عبادت میں، اس خیال میں، دنیا کے کسی نکر میں رہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دھرتی کا، اس مدینہ شریف کا، اس سعودی عرب کا، اس خانہ کعبہ کا، اس مکہ کا، اس مدینہ کا سفر اس کے بار بار ذہن میں رہے، اس کے بار بار خیالوں میں رہے، تو یہ دھرتی اس کو اپنی طرف بلا لیتی ہے. پھر جو اس کو خیالوں میں بساتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کے لیے وہ سارے رستے کھول دیتا ہے جو اس کو اپنے خیالوں میں جتنا زیادہ بسانا شروع کر دیتا ہے،
پھر یہ دھرتی اس کو فزیکلی بھی اس جگہ پہ بلانے والی ہو جاتی ہے، پھر انسان کسی نہ کسی انداز میں یہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اکثر میرے ذہن میں یہ کویشچن آتا تھا کہ ہم کہتے ہیں قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ تو ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے یہ کہا۔ تو اگر بتانے والی ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو ہمیں ہر حال میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے بتایا وہ بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہے۔ اور جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، کوئی بھی خیال کرتے ہیں، تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آئے اور پھر اللہ کا خیال آئے۔ یہی خیالوں کا کمال ہے کہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائی پاس کرتے ہوئے اگر ہم اللہ کا خیال کریں گے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، لیکن ادب کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کریں اور پھر اللہ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی اللہ کا خیال کریں۔ اور اس سے بھی زیادہ جب ہم ادب میں جاتے ہیں تو پھر انسان کو چاہیے جس کا جو شیخ ہے وہ اپنے شیخ کے ذریعے شیخ کا خیال کرتے ہوئے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کا خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کریں۔ یہ بھی ادب کے تقاضوں میں آتا ہے کہ آپ اپنے شیخ کا خیال کرتے ہیں اور اس خیال کو ادب سے لیتے ہیں، پھر اس خیال کے ذریعے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ جس نے بھی آپ کو حدیث بتائی وہ آپ کا استاد ہے۔ آپ اس استاد کا خیال کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا استاد کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، کتنے ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہا ہے۔ اس ادب کو سیکھتے ہوئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں، ان کا سنتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہا زندگی میں وہ سنتے ہیں، پھر ان کے ذریعے آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، استاد کے ذریعے ہم تک یہ چیزیں پہنچائیں۔ اور جب انسان اپنے آپ کو اس ادب کے تقاضے میں لے آتا ہے تو پھر اس میں وہ ایگو نہیں آتی، پھر وہ چیز نہیں آتی جس میں وہ بڑا کھل کے کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے وہ کہا۔ پھر یہ کہا تو اللہ نے ہے، لیکن انسان پھر بہت سارے جو ادب کے تقاضے ہیں بعض دفعہ اس کی بھول بھلیوں میں پڑ جاتا ہے اور ادب کو وہ پیچھے چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے علم کو آگے لے جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے لیے پھر مشکل پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی اس بارگاہ میں، اس ملک میں، اس مکہ اور مدینہ میں جب انسان ادب کے ساتھ، اور انسان جب ادب پا لیتا ہے تو پھر اس ادب کے ذریعے اس کو جو بھی علم ملتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اچھا علم ہوتا ہے۔ اس علم سے اس کو کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا، اس علم کے ذریعے وہ کبھی بھی شیطان نہیں بن سکتا، کیونکہ شیطان صرف اس لیے بنا تھا کہ وہ اس کے پاس ادب نہیں رہا۔ اور جب انسان اپنے ادب کو پہلے رکھے اور علم کو بعد میں رکھے تو پھر اس کو کبھی بھی اپنے علم سے نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی جیسے بھی، اور ایسے ہی جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو خیال ہیں ان کو بھی ادب چاہیے۔ جب ہم خیال کرتے ہیں مکہ کا، خیال کرتے ہیں مدینہ کا، تو اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو ادب میں لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ اور ادب میں آنے کے لیے انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں
وہ اس کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہے، وہ ہر وقت کسی بھی چیز کو دیکھے، کسی بھی نعمت کو دیکھے، پہلے اس کا شکر ادا کرے، شکر الحمدللہ کرے، پھر اس کا ادب کرے، اور پھر اس کے بعد وہ اس چیز کو استعمال کرے، یا اس چیز کے لیے جو بھی وہ اس سے بینیفٹ اٹھانا چاہتا ہے اٹھائے، لیکن ہر اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا ادب چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، اور جب اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی تخلیق کی انسان ادب کرتا ہے تو پھر اس بنانے والے کو وہ ادب پسند آتا ہے، اور یہ ادب ہمیشہ انسان کے خیال سے شروع ہوتا ہے، اور بہت سارا ہمارے پاس یہ مشکل ہوتی ہے کہ ہمارے خیالوں میں یہ ادب نہیں ہوتا، اور ظاہر میں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تو جانتا ہے، اور جب اللہ جانتا ہے تو پھر اللہ کے لیے اگر آپ ادب کر رہے ہیں تو پھر اپنے خیال کو پاک کریں، اپنے خیال کو ادب میں لے کے آئیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بتایا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔